السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو۔ بیان لائیں قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا عنوان ہے حضرت جبرائیل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ۔ بہت خوبصورت بیان ہے دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، او لوگوں اس مالک کائنات کی قسم، میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، واپسی مدینہ پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی۔ وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا، او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، اور لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا، میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑے آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں، جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے، پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے، آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی، جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا۔
ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہیں، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ کی سورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ساری بات خوشی کی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ میری تسبیح بیان کریں۔ بس یہ آیت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس ہے نبوت کے، سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روتے روتے فرمانے لگے، آؤ مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا۔ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کملی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے۔
اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں، کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا۔ دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کی کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی۔ ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے۔ ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہیں جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی۔ سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دہرایا، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی قریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں، سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔
सारे दीवाने हैरान हो गए और भी परेशानी बढ़ गई। लोग करीब आ गया बिछड़ने का मामला। हमने औलाद को कीमा बनता देखा, परवाह न की। हमारे बच्चों को जालिमों ने नेज़े की नोक पे लटका दिया, परवाह न की। वतन छुड़ा दिया, परवाह न की। 8-8 दिन पानी की बूंद न मिली, परवाह न की। महीनों महीनों रोटी का टुकड़ा न देखा, परवाह न की। कोई परवाह नहीं की। आज ये क्या सिलसिला शुरू हुआ? सारे सहाबा किराम भी रोने लगे और कहते हैं किस तरह से क्यों कर, किस तरह से क्यों कर दिल लगाएंगे हम, और इस जैसी मुबारक शक्ल कहां से लाएंगे हम। सुभान अल्लाह, सुभान किस तरह जिएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे? आका, हमने तो भूख बुझाई, प्यास बुझाई, सब कुछ तुझ पे कुर्बान कर दिया था। हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए, फिर बेहोशी तारी है। अल्लाह गनी, ऐशा सिद्दीका तेरा कितना ऊंचा कमाल परवरदिगार ने कर दिया, कितना ऊंचा तेरा नाम कर दिया। बेशक। इंसाफ देखो नबी का। फिर अपने यहां भी मैं भी और आप भी हाथ मारें, जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचें कि आखिर हमारा क्या बनेगा। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलवाया, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। जितनी भी हमारी माएं थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां, कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उनकी घरवालियां सारी तुम्हारी माएं हैं। उम्महातुहुम, तमाम के तमाम तुम्हारी माएं। बेशक। अल्लाहु गनी, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा हफ्सा, सैयदा जुवैरिया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा सफिया, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सारी हमारी माओं को जमा करके फरमाया तुम तमाम की तमाम मुझे इजाजत दे दो, मैं अपना आखिरी दिल, अपने आखिरी बीमारी का दिल आयशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। तुम इजाजत दो मुझे, बेइंसाफी ना हो जाए, खुदा के यहां से पूछगछ ना हो जाए। इमामुल अंबिया डर रहे हैं, हम कब्र में जाके डरेंगे इंशाअल्लाह। सारी घरवालियों को इकट्ठा करके इजाजत मांगी जा रही है, सब ने इजाजत दे दी। असल में जन्नतुल फिरदौस का इंतजाम हो रहा है, जिस जगह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह मियां ने इकट्ठा देखा, बिस्तर में देखा, कुरान उतरते देखा, उस हुजरे पे इतना प्यार आ गया, उसी को जन्नतुल फिरदौस बना दिया। और फिर बात बढ़ी, जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी है, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी है, बड़ी तकलीफ है, बड़ा शिद्दत का बुखार है, बेहोशी भी है। फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ। समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी, दौड़कर पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दो, रख दिया गया। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा कलेजा फटने लगा। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा जिगर फटने लगा। हमने आंखों से देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमत वाला हाथ उस पानी के प्याले में भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने लगे। अल्लाहु अकबर। यूं चेहरे अनवर को ठंडा कर रहे हैं।
حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینکے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ وجات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی، مسواک لا کر دی گئی۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، فرمایا اپنے منہ میں چبا کے اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلا ہوں۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے قانون کی بات سنو، نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، قدم نہیں رکھتا، تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا۔ تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، نانے کرتے ہیں، چچے کرتے ہیں، نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے کہ آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی۔ اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی بیٹھی تھی، بڑی پریشان تھی، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی، ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے۔ اتنی دیر میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کسی نے آواز دی هل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی اور دیہاتی کہیں کہ او گواہ میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی۔ سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لگتے جگر کا، رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تشریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں،
یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ الزہرا کو پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ۔ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو، برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی۔ او ظالم، میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہے جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہے جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں۔ اسرائیل ہے، یہ وہ ہیں جو چلتے پھرتے تشریف لے آئے، گھروں کی تباہی سلام کرتے پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، اجازت ہو؟ جی حاضر ہوگی، تشریف لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ میاں نے سلام پہنچایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سلام قبول فرمایا۔ سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے۔ کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مزار بنایا جائے؟ فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے، میرا بلال کہاں جائے گا، میرا سہیل کہاں جائے گا، میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا؟ اور جن کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، جن کی آنکھیں نکال دی گئی، جن کو انگاروں پہ ساڑا جلایا گیا، جن کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفس عنصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل، آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، جرت نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ اللہ اکبر۔ جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ظالم، آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ۔ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے۔ کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا۔ کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا، اور ساری کتابوں میں ہے حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں،
تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اکثر رویا کرتی تھی او مدینے والوں تم نے میرے ابا کی قبر پہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آواز پست ہو گئی، بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا، توجہ گئی، سانس ختم ہو رہے تھے، آواز بالکل پست ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے، لب مبارک حرکت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں، فرماتی ہے کہ آواز تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی، آنسو بہا بہا کے دعا مانگی، اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور یہ امت 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں، یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں۔ کیا صورت ہو؟ اسی لیے قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی ایک آیت آپ کو آخری میں سنا دوں۔ میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ٹھٹھا بنایا، مخول بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے خبردار کریں گے کالی کملی والے تیرے بعد انہوں نے بڑی بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو مٹایا اور بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے، شرک کیا، بدعت کیے، کفر کمایا۔ آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے۔ آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا، آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنازے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا، سنت کے مطابق میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا، سنت کے مطابق قبر پر مٹی ڈالنے کا رواج نہیں نا۔ اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو، قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، کون سیکھتا ہے؟ یہ چاروں طرف جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، پوچھ کے دیکھو سوائے 100 میں سے 2 کی 98 کو نہیں آتی، قبر میں میت اتارنے کی دعا نہیں آتی، قبلے کی طرف منہ موڑنے کی دعا نہیں آتی۔ اور انشاءاللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں، کیوں؟ جنت ہمارے باپ دادا کی، چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں، آپ دین کے قریب نہیں آتے۔ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پروانے ہیں، دیوانے ہیں، آؤ پھر یار کی ہر ادا پر جان دو، پھر اس کو سیکھو، پھر اس پہ عمل کرو، تاکہ ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے۔ اس لیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی راجہ نصر اللہ کی،
اس کا یہی مفہوم ہے فسبح بحمد ربک، میرے نبی آ جا پھر آپ تسبیح پڑھے میرے نام، واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی عادت بنا لیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی عادت بنا لیں۔ آؤ اس کا فائدہ بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے، زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو، قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو، قدم تیرا ہو جسم میرا یوں ہو، آتا ہے کتابوں میں، زمین گواہی دے گی قیامت خدا کے کا ہو، سبحان اللہ۔ اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی، اور وہ گواہی بھی دے گی زمین، اس نے مجھ پہ زنا کیا، حرام خوری کی، بدماشی کی، اس نے خنزیر کھایا، سور کھاتا رہا دنیا میں، ساری چیزوں کی زمین گواہی دے گی، یہ دیواریں، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ چھت سب گواہی دے گی، چگلی کی، غیبت کرنے کی، بدکاری کی، تمام چیزوں کی۔ اس لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، قیمتی، اس کی قدر پہچانو، اس میں کچھ کمانے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آخری وقت میں نے عرض کیا، ویسے کیسٹ پہلے بھی ہے سفر آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آخری عرض کر دیا کہ ربیع الاول کا آخری جمعہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں غلام بنائے، تابعدار بنائے، عظمت اور محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے سیرت کے مہینوں، اسی مہینے کی تازہ کیس نے آپ کو پھر چھیڑ دیا، چھیڑ کے بڑے جلدی ہیں، چل بند کر دے اسے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو پچھلے جمعے کی کیسٹ میں نزول قرآن، اس سے پہلے جمعے کی کیسٹ میں در یتیم اور مولانا پالم پوری کی اس طرح سے مل جائیں گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں، ان دنوں میں جو سنے گا اس کو اللہ کے رسول کے ذکر خیر کی توفیق ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستو بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو بہت ہی خوبصورت بیان تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، صحابہ کرام کی شان بہت ہی اچھے انداز میں قاری حنیف ملتانی صاحب نے بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت قریب آیا تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کیں اور ان کو بتایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم میں بہت ہی پریشان ہوئے۔ آپ نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا، آپ نے ادھر باہر آنا بھی چھوڑ دیا تھا، آپ بہت پریشان رہتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو بلایا اور کہا کہ میری امامت اب صدیق اکبر کی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور میرے ابا بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی بیماری کو دیکھ کر نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، بلکہ غم میں مبتلا ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے اور آپ امامت
کرانے کے لیے آگے آئے تو صحابہ کرام کی مدد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف لائے۔ دونوں صحابہ کرام کے کاندھوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو مبارک رکھے ہوئے تھے، اور مسجد میں جب تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یاروں کے یار تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ حضور جب مسجد میں تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، سبحان اللہ، کہ کالی کملی والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں صدیق، تم ہی امامت کراؤ گے، آج کے بعد میرے مصلی کے وارث تم ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی پھر حضور کے حکم سے، اور جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو آپ جب گھر میں تشریف لائے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھی، اور سیدنا فاطمہ الزہرا بھی وہیں موجود تھی، اور آپ اپنے باپ کے غم میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ تو ادھر سے دروازہ کھٹکا اور کہا کہ مجھے اجازت ہے، تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غصے میں آ کر کہا کہ اے دیہاتی، کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور آپ بے ہوش ہیں، تو آپ دروازہ کھٹکا کر ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں اور آپ اجازت مانگ رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے جو ماں باپ سے بیٹوں کو جدا کرتا ہے اور بیٹوں کو ماں باپ سے جدا کرتا ہے، ہنستے بھستے گھروں کو بھی غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ اسرائیل ہے اور یہ آپ کے اجازت مانگ رہا ہے، حالانکہ کبھی کسی سے اس نے اجازت نہیں مانگی۔ یہ کہا کہ میری برکت ہے اور میرے ادب میں یہ اجازت مانگ رہے ہیں، ورنہ یہ کسی سے اجازت نہیں لیتے۔ تو جب اسرائیل کو اجازت ملی گھر میں آئے تو جبرائیل بھی ساتھ آئے اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا روزہ مبارک کہاں بنائے؟ تو حضور نے کہا کہ جنہوں نے میرے لیے اپنے بازو کٹائے، اپنی آنکھیں گنوائیں اور اپنی جان و مال قربان کیا، آج میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مدینے میں ہی میرے روزہ مبارک بنے گا۔ تو آپ کا روزہ مبارک مدینے میں بنایا گیا، اور اس کے بعد جب امت کی باری آئی تو جب آپ کو تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی تو کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اسرائیل نے کہا کہ میری کیا مجال کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کو بھی کیا اسی طرح تکلیف ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں امت کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آج مجھے جتنی تکلیف دینی ہے مجھ پر ہی تکلیف ساری ہی تم اپنی آزما لو، مگر میری امت کے گناہ گاروں کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کرنا، میری امت کو اس تکلیف سے بچانا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی اپنی امت کے لیے کہ امت کو اس تکلیف سے محفوظ فرمانا۔ تو کتنی شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا سے جب جا رہے تھے تو اپنی امت کا خیال تھا، آج امت سوچے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی وفا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، دعا میں رکھیں یاد، تب تک اللہ حافظ۔